السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو کلاس 10th اور 12th کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ ساتھیوں آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں قواعد کے اوپر بات کروں گا۔ بہت سارے بچوں کا میسج آیا کہ سر آپ قواعد کے اوپر بھی کچھ ویڈیو بنائیں، ارسال کریں، تو میں نے سوچا کہ چلیے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے میں اردو قواعد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو میں امید کروں گا کہ جتنے بھی بچے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر سکوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ سبق اردو قواعد۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں قواعد۔ اب قواعد کہتے ہیں کسے، قواعد کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سبھی میں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آگے کی باتیں ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قواعد عربی زبان کا لفظ ہے۔ قواعد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ قواعد کیا ہے؟ جمع ہے، کس کی؟ قاعدے کی، یاد رکھیں گے۔ تو قواعد عربی زبان کا لفظ ہے اور قاعدے کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے دستور ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ دستور کے ہیں۔ دستور مطلب قانون کے۔ کیونکہ دیکھیے بغیر کسی بھی قانون کے، بغیر کسی دستور کے آپ کسی بھی زبان کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ہر زبان کو پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون، قاعدہ، قانون چاہیے ہی چاہیے۔ تو بس اسی کو اپنے مائنڈ میں بسائیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور بس اس بات کو سمجھتے رہیں کہ بغیر کسی قاعدے قانون کے آپ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ یعنی زبان کے سلسلے میں لفظوں اور جملوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہر زبان کی بنیاد قواعد پر ہی ہے۔ دیکھیے جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قواعد پر ہے، جسے انگلش میں گرامر بولتے ہیں اور ہندی میں اس کو ویاکرن بولتے ہیں، یاد رکھیں گے۔ بغیر ویاکرن کے آپ ہندی نہیں سیکھ سکتے ہیں، بغیر گرامر کے آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے بغیر قواعد کے آپ اردو بھی نہیں سیکھ سکتے۔ گویا کہ میننگ ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، زبان الگ ہے۔ تو قواعد کہہ لیجئے، گرامر کہہ لیجئے، ویاکرن کہہ لیجئے، کیونکہ ہر زبان کی بنیاد قواعد پر ہی ہے۔ اس لیے ہر طالب علم کے لیے قواعد کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ضروری ہی نہیں بلکہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے لفظ کو سمجھیں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے، قواعد کے بارے میں جاننے کے لیے، قواعد کے طریقے پہ پڑھنے کے لیے ہمیں اب سب سے پہلے قواعدوں میں سے سب سے پہلے ہمیں کس پہ جانا ہوگا؟ لفظ پہ جانا ہوگا۔ تو اب ہم لفظ پہ چلتے ہیں۔ لفظ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ لفظ اور لفظ کی اقسام، لفظ کے اقسام، ٹھیک ہے نہیں؟ لفظ اور لفظ کے اقسام۔ اب یہاں پر اس لفظ کی یہ اقسام جو ہے نا، یہ قسم کی جمع ہے، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے لفظ کسے کہتے ہیں، ان کے کتنے اقسام ہیں، وہ ساری باتیں یہاں پہ ہوں گی۔ کہہ رہے لفظ حروف کے مجموعے کو یا مجموعے کا نام ہے۔ لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ اور حروف کیا ہوتا ہے؟ تو الف، با، ہے نہیں، پا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سبھی کیا ہے؟ حروف ہیں۔ اور ان تمام حروف کے مجموعے کو ہی لفظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ انگلش میں بولتے ہیں نا کہ لیٹرز چھوٹی اکائی ہیں جس کے پریوگ سے ہم کوئی انگلش شبد لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ الف، با، پا، تا، ٹا، سا، یہ سبھی کیا ہے؟ حروف ہیں۔ اور ان حروفوں کے ہی مدد سے ہم کیا لکھتے ہیں؟ لفظ لکھتے ہیں۔ تو وہی لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں۔ دیکھیے اب جیسے سپوز ڈیٹ کسی کا نام خالد ہے، خالد، اب اس میں ہے خا ہے، الف ہے، لام ہے، دال ہے۔ گویا کہ خا ہم نے کہاں سے لیا؟ حروف تہجی سے لیا۔ الف ہم نے کہاں سے لیا؟ تو حروف تہجی سے لیا۔ لام بھی حروف تہجی سے اور دال بھی حروف تہجی سے۔ گویا کہ یہ سبھی خا الگ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، دال الگ ہے۔
لیکن ان سبھی کے مجموعے کو ہم لفظ کہیں گے. تو خا حروف ہو گئے، الف حروف ہو گئے، لام حروف ہو گئے، دال حروف ہو گئے، اور ان تمام حروفوں کے مجموعے کے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ. تو گویا کہ خالد ایک لفظ ہو گیا اور خا ایک حروف ہو گئے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے. جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. ٹھیک، اب بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے، جو مثال میں نے اوپر دیا سیم وہی مثال ہے. الف پلس ہا پلس میم پلس دال برابر احمد. تو الف احمد میں کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4 حروف ہوئے. ان چاروں حروف کے مجموعے یعنی یہ چاروں حروف مل کر کے کون لفظ بنا؟ احمد بنا. کون سا لفظ بنا؟ احمد بنا. گویا کہ حروف کے ہی مجموعے کو لفظ بولتے ہیں. جس طریقے سے لیٹرز کے مجموعے کو لیٹر مل کر کے جو چھوٹی اکائی جو ہے اے بی سی ڈی ہے نا، یہ سبھی کو ملا کر کے ہم کوئی ورڈ بناتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے حروف کے ہی مجموعے کو ہم لفظ بولتے ہیں یعنی کہ حروف کو ملا کر کے ہم لفظ تیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے پا ہے اور پلس را ہے برابر پر. تو پر ایک لفظ ہو گیا اور پا ایک حروف ہو گیا، را بھی ایک حروف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اسی طریقے سے آگے تک سمجھایا گیا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں. چلیے اب آگے کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. کہہ رہے ان چاروں مثالوں میں جب ہم نے ان حروفوں کو جوڑا تو ایک نیا لفظ بنا. جتنے بھی حروف ہیں ہے نہیں، بکری میں دیکھ لیجئے با ہے، کاف ہے، را ہے، یا ہے. یہ جو بکری آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو یہ چار جو آپشن آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ہے نہیں، ان چاروں میں کیا کیے تھے ہم نے؟ حروف کو الگ الگ حروف کو ایک ساتھ جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک نیا لفظ بن گیا. لفظ دراصل آوازیں یعنی بات کرنے کو کہتے ہیں. اور لفظ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ دراصل آوازیں یعنی بات کرنے کو کہتے ہیں. یعنی لفظ کا دوسری تعریف لفظ کی اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ لفظ اسے کہتے ہیں جو انسان کے منہ سے جو کوئی بھی بولی نکلے وہ سبھی لفظ ہیں. تو آوازیں یعنی آواز یعنی بات کرنے کو کہتے ہیں. جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں تو لفظ کیا ہے؟ نکلتے ہیں. لفظ نکلتے ہیں، اسے ہی لفظ کہتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ حروف تہجی کے مجموعے کو کہتے ہیں. جب ہم حروفوں کو آپس میں جوڑتے یا ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. ٹھیک نہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس الفاظ سے لفظ کی دو قسمیں ہیں. اب دیکھیے ہمارے منہ سے جو بولی نکلتے ہیں اسے لفظ بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی الفاظ نکلتے ہیں جس کے کوئی معنی مطلب نہیں ہوتے. تو کیا وہ بھی لفظ ہے؟ تو ہاں وہ بھی لفظ ہے. لیکن اب وہ کون سا لفظ ہے؟ تو لفظ کی دو قسمیں بتائی گئی ہے یعنی محمل اور موضوع اور محمل. موضوع وہ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، اور محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا. تو بس اب یہاں پہ آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں لائن میں آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ حروفوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا ملاتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اس لحاظ سے لفظ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی. اب وہ کون کون سی قسمیں ہوئی تو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں ہے، اب دیکھ پا رہے ہیں لفظ کی قسمیں. اب میں نے جیسا کہ کہا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتے ہیں، موضوع اور محمل. تو کلمہ کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع ہے. کلمہ کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع ہے. یاد رکھیے گا، کلمہ کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع ہے. اور محمل تو محمل ہی ہے. تو موضوع محمل کہیں یا کلمہ محمل کہیں، تو لفظ کی دو قسمیں ہو گئی، کلمہ محمل. ٹھیک نہیں؟ موضوع یا محمل. اب موضوع تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ موضوع وہ ہے جس کا کوئی میننگ ہو، اور محمل وہ ہے جس کا کوئی میننگ نہ ہو. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کلمہ کی تعریف کیا ہے، وہ پڑھتے ہیں. کہہ رہے کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو. ٹھیک نہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی
روزمرہ زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں وہ دراصل کلمے ہوتے ہیں یا معنی دار الفاظ، مثلاً پانی، قلم، سودا، بازار، لڑکا وغیرہ، یہ سبھی کیا ہے؟ کلمہ ہو جائے گا، یہ سبھی موضوع ہو جائیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کوئی نہ کوئی میننگ ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ پانی بولے تو پانی ہے نہیں، اسی طریقے سے قلم بولے تو قلم، سودا بولے تو سودا، بازار بولے تو بازار، یعنی گویا کہ ہر کسی کا میننگ ہو رہا ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ معنی دار الفاظ ہیں، تو یہ سب کے سب الفاظ ہو گئے، کلمہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جس کا معنی ہے وہ کلمہ ہو گئے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ محمل وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ معنی دار الفاظ کے ساتھ استعمال ہوں، یہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمل۔ موضوع وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہو، محمل وہ ہے جس کا معنی نہ ہو۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب محمل دیکھیے، مثلاً قلم ولم، پانی وانی، سودا، سلف، دانا، دانا دنکا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ ان سبھی لفظ کو دیکھیے۔ اب قلم ولم ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ قلم ولم لاؤ، گویا کہ قلم تو ہے لیکن ولم کیا ہے؟ تو یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ولم کے کوئی میننگ نہیں آ رہا ہے تو گویا کہ ولم کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا، قلم موضوع ہو جائے گا۔ اسی طرح اے بابو پانی وانی لاؤ، گویا کہ پانی تو ہے لیکن وانی تو کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر پانی معنی دار ہو رہا ہے، وانی کا کوئی میننگ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر روٹی ووٹی، پانی وانی، کھانا وانا، تو جتنے بھی معنی دار الفاظ ہو جائیں گے وہ سبھی کے سبھی موضوع ہو جائیں گے، اور جس کے کوئی میننگ نہ ہوں گے، جو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ محمل ہو جائیں گے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چلیے اگلا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلا لائن میں کہہ رہے ہیں کہ اب ان مثالوں میں ولم، وانی، سلف، دنکا محمل ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ معنی دار الفاظ قلم، پانی، سودا کے ساتھ استعمال ہو کر کلام یا تحریر میں خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نے لفظ کی تعریف آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لفظ کی جو دو قسمیں میں نے آپ کو بتایا، کلمہ اور موضوع، اس کو بھی آپ نے جان لیا ہوگا۔ تو موضوع اور محمل بھی کہتے ہیں اس کو، کلمہ اور محمل بھی کہتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے پھر اب اس جگہ کچھ میں نے پیراگراف دیا ہے آپ لوگوں کو، اس میں آپ کو مشق کرنا ہے۔ مشق کیا کرنا ہے؟ تو آپ اپنی کاپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ نیچے دیے گئے الفاظ میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ گویا کہ آپ، یہ تو ویڈیو ہے، آپ ویڈیو کو رک رک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو چھاڑ سکتے ہیں، جیسے گاڑی واڑی، کرسی ورسی، کپڑا وپڑا، ہاں نہیں، بستہ وستہ، چائے وائے، گھاس پھوس، کھانا وانا، یہ سبھی الفاظ ہیں، الفاظ کے مجموعے ہیں۔ اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے جو الفاظ ہوں گے، جو کلمہ ہوں گے، اس کو کلمہ والے کالم میں، اور جو محمل ہوں گے اس کو محمل والے کالم میں آپ سبھی لکھ لیں گے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی مشق کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے والی ویڈیو میں پھر آگے کی باتیں میں بتاؤں گا۔ جب الفاظ آپ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر آگے جو آپ کا قواعد جو بہتر ہے، جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہونے والی ہے، وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اجازت دیجیے، آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے دوسرے قواعد کی تعریف لیتے ہوئے۔ اجازت دے، خدا حافظ۔